بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے. رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے، ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے. خالق بحر و بر کا یہ ہدی للمتقین. سید سلام الدین ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہے جو گزشتہ 20 سال سے قدیم قرآن پاک کے نسخے، تراجم، تفاسیر اور نادر مخطوطات جمع کرنے میں مصروف ہیں. دنیا بھر میں جہاں جہاں سے انہیں قرآن پاک کے نادر و نایاب شاہکار، قلمی اور عکسی نسخے ملے وہ جمع کرتے رہے. ان میں خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا 1400 سال پرانا قرآنی نسخہ مصحف عثمانی بھی شامل ہے، جبکہ امام نافع کے دور اور 500 سال پرانا سونے کے پانی سے تحریر کردہ قرآن نسخہ بھی موجود ہے. مصحف عثمانی کے جو کاپی ہے، 2 کاپی جو ہے وہ مجھے بھی جلد قریبی میں ملا ہے. ایک جو تاشقند میں ہے اس کی کاپی انہوں نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو پیرس میں تھے ان کی سرکردگی میں وہ چیز تیار ہوئی ہے. جو صفحات اس میں نہیں تھے اس میں انہوں نے جدید اپنا لگا کے اس کو مکمل کیا، اور یہ 1400 سال پرانی نسخہ ہے اس کا، اسی کی کاپی ہے، اس میں کوئی ترمیم و تبدیل نہیں ہے. سید سلام الدین ان قدیم و نایاب پرانے نسخوں کی عام لوگوں تک رسائی کے لیے اسے نمائش کے لیے پیش کر رہے ہیں، جس میں قرآن پاک کے 54 زبانوں میں تراجم ہیں. ان میں عبرانی اور سنسکرت بھی شامل ہے. سلام الدین کی کاوشوں اور تیاریوں کو مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے سراہا ہے. نادر نسخوں میں حضرت علی کرب اللہ وجہ کے دست مبارک سے تحریر 3 صورتیں بھی شامل ہیں جو نمائش میں رکھی جائیں گی. خالق کا عرفان ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے. اس کو پڑھنا ثواب، اس کو سننا ثواب. یہ کتاب آخری ہے خدا کی کتاب، اس کا پیغام ہے انقلاب انقلاب. چھوڑ کر جس کو انسان پریشان ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے. رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے، ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے. خالق بحر و بر کا یہ فرمان ہے، جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے. صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے. اس کو پڑھنا ثواب، اس کو سننا ثواب. یہ کتاب آخری ہے خدا کی کتاب، اس کا پیغام ہے انقلاب انقلاب. چھوڑ کر جس کو انسان پریشان ہے، صرف قرآن 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 ہے. رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے، ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے. خالق بحر و بر کا یہ فرمان ہے، جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے. صرف قرآن ہے، 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 صرف قرآن ہے. صرف قرآن ہے، صرف میں اس کو ہاتھ سے چھو کے اس کو جسدان پہ رکھ کے
کے اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑتی ہے، کاش وہ اس کے عمل کی طرف بھی آ جائے، اس کے مفہوم اور اس کے معنی اور اس کے مطالب کی طرف بھی آ جائے، تاکہ صرف روح کا ایک عقیدہ ہی اس کتاب سے وابستہ نہ ہو، بلکہ عمل کی دنیا میں بھی جو اس کا فیض ہے اور جو اس کی رہنمائی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ رشتہ ہے اور کائنات کے ساتھ جو رشتہ اس کے ذریعے سے مضبوط ہوتا ہے، تو وہ بھی سب کچھ مسلمانوں کو مل سکتا ہے، بشرطے کہ وہ صرف اس کو تقدس کا ایک مقام دے کر اور جزدان میں سجا کر اور اپنی تاریخ کو یاد کر کے نہ رہ جائیں، بلکہ عمل کی دنیا میں اپنے نظام اپنے عمل میں اس کو لے کر آئیں، تاکہ وہ خیر اور وہ برکتیں جو ماضی کا حصہ ہو گئی ہیں حال میں اپنے مستقبل میں بھی اگلی دنیا میں آنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو بہت بہتر چیز ہمیں ملی اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل سے آباد کرے۔ قرآن کریم تو جو چیز ہے وہ ہے، مگر جو لوگوں نے لگایا ہے اللہ اس کی زندگیوں میں، اس کے ایمان میں، اس کے سکون میں برکت دے گا۔ اللہ پاکستان کو بچائے، اس کے صدقے میں بچائے۔ تھوڑا مائک نیچے والوں نے کی ہے جو کہ افغان مقبل ہے، اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے، ہم اس خزانے کی حفاظت کرے، احترام کرے اور سمجھے۔ ہے صرف قرآن ہے، ایک رشد و ہدایت ہے منشور ہے، زندگی کا مکمل جو دستور ہے، حرف تا حرف جو نور ہی نور ہے، جس کا عرفان خالق کا عرفان ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اس کو پڑھنا ثواب، اس کو سننا ثواب، یہ کتاب آخری ہے خدا کی کتاب، اس کا پیغام ہے انقلاب۔ اچھی ہے الحمدللہ، بہت محنتیں نظر بھی آ رہی ہیں یہاں پر، جو محنت ہے نا وہ نظر بھی آ رہی ہے، کس طرح سے چیزیں جمع کی گئی ہیں اور پھر کتنی اس کے ساتھ اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مزید اس کے اوپر ساتھ میں انہوں نے ٹیگ لگائے ہوئے ہیں ہر چیز، تاکہ لوگ جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ بہت الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہم سب کو اس کے لیے ساری زندگی کام کرنے والا بنائے۔ اور یہ اتنا چھوٹا قرآن دیکھ کر تو بہت ہی حیرت ہوتی، لکھنے والے پر بھی۔ کا سامان ہے صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ مجید نسخہ شفا ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اور انشاءاللہ اس کا اعجاز روح تا قیامت باقی بھی رہے گا، اور انشاءاللہ یہ ساری دنیا قرآن مجید کے نور اور اس کے نظام سے منور ہو کر رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اہلیان کراچی نے بھی بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ اس نمائش سے مستفید ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں خواتین، مرد، بچے ٹرن اپ ہوئے ہیں اور دلچسپی لیے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے قرآن سے شغف بڑھنے میں، قرآن سے تعلق پیدا کرنے، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو قائم و دائم کرنے اور نافذ کرنے کا ایک جذبہ عوام میں ضرور پیدا ہوگا۔ جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے، صرف قرآن 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 ہے، رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے ہر مسلمان۔ پرانی نمائش جب اسلامی کراچی نے رکھی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ قرآن کی طرف انسان کا دل مائل ہو، قرآن کی طرف دل ان کا پگھلے، قرآن کی طرف راغب ہو دل۔ ایسے ماشاءاللہ اگر ایسے اس طرح کی
एजुकेशन होने चाहिए। इससे ये होता है कि कम से कम हम थोड़ी सी वक्त में जो इस महफिल में आए हुए हैं, ये तो हमें लगता है कि हमने अल्लाह का कलाम को देखा, उसको समझा, और हमें अल्लाह ताला ये हमारी जिंदगी में ले आए। क्योंकि जब तक कि इंसान अपने 5 फुट के अंदर इस कलाम को अपनी जिंदगी में नहीं लाएगा, जब तक इंसान हमारा मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हालात चेंज नहीं हो सकते। हर कार्य मुश्किल हुआ वो के जिसका मुखातिब हर इंसान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है। बहुत खूबसूरत नुमाइश है ये, और कुरान मजीद पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। इसके लगाने वाले ने जिन्होंने मेहनत की है उनका कोई जवाब नहीं, और ऐसे नुस्खे हैं और ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने पहली बार देखा है। यानी सफीद अहमद खान ने भी कुरान मजीद का तर्जुमा किया और तफसीर, लेकिन मैंने पहली बार देखा है। फिर ये कि जिन लोगों ने अपने हाथ से लिखा है उसका वो तो बहुत ही अच्छा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उनका बड़ी मेहनत की गई, अल्लाह मियां उनको उसका जज़ा दे। जिन लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। ये बहुत बेहतरीन काविश है जमात इस्लामी की, मैं इसको सराहता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पर दौरा किया तो आज से पहले मसलों का किया था उर्दू ज़बान के अंदर, फ़ारसी ज़बान के अंदर और दीगर ज़बानों के अंदर। आज उनसे आगाही हासिल हुई कि कौन कौन मुफस्सिर और किस किस ज़माने के अंदर इन्होंने तफासिर की हैं कुरान मजीद के अंदर। सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है। इसको पढ़ना सवाब, उसको सुनना सवाब, ये किताब आखिरी है खुदा की किताब। इसका पैगाम है इनकलाब इनकलाब, छोड़कर जिसको इंसान परेशान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है। रब का नौए बशर पर जो एहसान है, हर मुसलमान का जिस पे ईमान है, खालिक़े बहरु बर का ये फरमान है, जिसमें रुशदो हिदायत का सामान है। सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है।